والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ 18واں پارہ ہے اور اللہ احکم الحاکمین اس کے شروع میں ہی مومنوں کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ مومن فلاح پا گئے۔ فلاح بھی اسی سے ہے، اور فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو، کسان کو، اور فلاح کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑ کر اس میں دانہ ڈال کے آ جاتا ہے، دانے کو چھپا دیتا ہے، اور پھر دانہ جو ہے زمین کو چیر کر باہر نکلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کامیاب ہو گیا۔ مفلح ہونے کا معنی کامیابی، چونکہ انسان بھی بڑی سہولتوں اور کاوشوں کے بعد کامیابی حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی فلاح سے ہی قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو کون سے خوش قسمت مومن ہیں جو فلاح پا گئے؟ اللہ نے ان کا تذکرہ پھر قرآن میں فرمایا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور خشوع و خضوع کا مطلب ہے سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کے نماز کو ادا کرنا، نماز کے مفہوم اور مدلول کو سمجھ کر نماز پڑھنا، جس میں خشوع و خضوع ہو، جس میں اللہ کے لیے رجوع ہو، وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری خوبی ان میں یہ ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بےہودگی سے اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ اور تیسری خوبی اللہ نے ایمان والوں کی یہ بتلائی ہے والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، جو اپنی زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ تو آپ سمجھتے ہیں، وہ مال حال علیہ الحول، جس پر 1 سال گزر جائے، جو اس کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ اللہ نے تکلیف نہیں دی، پریشان نہیں کیا، بلکہ جو مال بچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ ہے۔ فرمایا جو اپنی زکاتیں ادا کرنے والے ہیں، الذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شرعوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر اور جن کے مالک ان کے دائنے ہاتھ ہوئے ہیں، وہ لونڈی، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے مومن جو ہے وہ ملامت والے نہیں ہیں۔ ہمارے اتباع وراء ذلک، جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، کوئی اور غلط کام کیے، تو فرمایا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں
لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے جو مبادیات ہیں، جو اس کی ابتدا ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا جس نے اس کے علاوہ راستہ اختیار کیا فاولئک هم العادون، یہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا مومن تو وہ ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، تاکیداً پھر فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر ادا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جب وقت ہو جاتا ہے تو پہلے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میرے کا کیا ان کو فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ وراثت کا پتہ ہے، انسان ایک کے بعد ایک کا وارث بن جاتا ہے۔ اولاد اپنی والدین کی جائیداد کی وارث بن جاتی ہے، تو یہ جنت کے وارث لوگ ہیں۔ تو فرمایا اولئک یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جن میں خوبی پائی جاتی ہے، جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے اتنے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اللہ کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں، اور خاص کر ان حکموں کا فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ نے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور پیغمبروں میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ لیکن سردار، سرمایہ دار، جگیردار حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف کھڑے ہو گئے، کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے اور ہمیں ہی ڈرا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم پر فضیلت حاصل کرے۔ تو فرمایا اگر تم نبی ہو تو اللہ تیرے ساتھ فرشتے عطا دیتا۔ ہم نے اپنے باپ دادا نے ایسا نہیں سنا کہ وہ ایک الہ کی بات کرتے ہوں گے، ایک اللہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں، جو ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ مخالفت کی، اور اللہ اکرم الحاکمین نے کتنے سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعوت دیتے رہے، 950 سال، 2 4 دن نہیں۔ قوم نے ایک نہ سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ حاکمین نے جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ بھی پھر اپنے عذاب نازل فرما دیتا ہے، پھر قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ نہیں، جو قوم اللہ سے ڈرنے والی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ کرونا سے ڈرنا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتی ہے، اللہ کے حضور جھک جاتی ہے، اللہ کے واسطے اور تلے ڈالتی ہے، اللہ کے سامنے جھک کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آج
پھر سورۃ نور میں فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ اس میں اتنے احکام ہیں، یہ احکامات اللہ بناتے ہیں، ہم نے نازل فرمائے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں بھیجی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سب سے پہلا حکم، زانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ۔ میں زانی عورت، زانی مرد اور زانی عورت، ان کو 100 کوڑے مارو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ غیر شادی شدہ، اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ شادی ان کی 100 کوڑے، غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال جلادنی بھی ہے۔ اور اگر شادی شدہ زنا کرے اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور رجم کیا ہے؟ پتھر مار مار کر مار دینا۔ خوارج نے اور بعض دوسرے لوگوں نے آج بھی اصلاحی اور معاملی اور اس جیسے لوگ جو ہیں ان متواتر اور منکرین حدیث، ان متواتر حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو رجم کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہنہ عورت کو، غامدیہ کو اور انیس کو اور اس طرح کے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا۔ اور آپ سارا واقعہ جانتے ہیں، ایک چھین بعض روایات میں حضرت خالد بن ولید پر اور بعض روایات میں حضرت عمر فاروق پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پر پڑی، ان کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا خبیثہ، وہ سمجھتے تھے یہ پلید عورت ہے اور اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ سخت ناراض ہوئے۔ تم اس عورت کے بارے میں بات کرتے ہو جو اپنا نفس لے کر آ گئی، جس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تو تم بھی کاش کے تم توبہ کر لیتی، التوبہ تغنی ما قبلہا، توبہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، لیکن اس کو آخرت کا ڈر تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتی تھی، وہ اپنا یہ مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آئے، اور مقدمہ جب عدالت میں آ جائے تو پھر وہ مقدمہ واپس نہیں ہوتا، اس کو سزا ہوتی ہے، چاہے وہ معاف ہی کر دے چور کو، چاہے جس کی چوری ہوئی وہ معاف ہی کر دے، عدالت سے پہنچنے سے پہلے اگر معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، لیکن جب عدالت کو پہنچ گیا اور اس کے 2 گواہ اور اس کے 4 گواہ مل گئے تو پھر معافی نہیں ہوگی، سزا ہوگی، رجم بھی ہوگا، کوڑے بھی لگیں گے اور توبہ بھی ہوگی، دونوں کام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر 70 اہل مدینہ پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ 70 کے 70 کو معاف کر دے، اس نے ایسی توبہ نصوح کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ حاکمین نے اسی صورت میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، جو منافقین نے ان پر تہمت لگائی تھی کہ فلاں شخص کے ساتھ اس نے برائی کی ہے، جنگ سے یہ پیچھے رہتی تھی۔ ایک جگہ پر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور جب آپ نے خروج کا وہاں سے حکم دیا تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کچالے سے
چونکہ بھاری بھرکم نہیں تھی، ہلکی پھلکی تھی، ان کو پتہ ہی نہ چلا، انہوں نے ایسے ہی ان پر کچاوا رکھ دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ چلا، قافلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا۔ اما صدیق عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں، آپ بڑی پریشان ہیں، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میں کدھر جاؤں، میں بھول جاؤں گی، وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ اگر کوئی چیز گر جائے یا پھر بھوکا بڑھتا رہ جائے تو اس کو ساتھ بنا دینا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہے۔ جاہلیت میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، میں پہچان گیا، میں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور ان کو ان کے اوپر بٹھا دیا اور میں مدینہ منورہ لے کر آیا۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں نے تہمتوں کے طوفان کھڑے کر دیے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے صحابہ سے مشورے کیے، سب صحابہ نے یہی مشورہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو آپ پر ایک گندی مکھی بیٹھنا پسند نہیں فرماتا، یہ کیسے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے وہ اہلیان جو آپ کو ساری کائنات سے محبوب ہیں اس کے بارے میں آپ پردہ کرنا دی جائے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ قضائے حاجت کے لیے گئی تو مصطفیٰ کی والدہ جو ان کے رشتے دار بھی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ گئی۔ آپ وہاں پاؤں پھسلا تو گری، اللہ اکبر، میں تیری ماں تجھے کون پائے، تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں مدینہ منورہ میں کیا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے تو میرے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرتے، مجھے خوش کرتے، لیکن کئی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض لگ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتا چلا کہ اچھا میرے بارے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کا رونا نہ تھما، کئی دن پچھلے کمرے میں جا کر اللہ کے حضور نوافل پڑھتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی رہی، روتی رہی اور فرماتی رہی اللہ میرا فیصلہ تو نہیں کرنا ہے۔ کئی دنوں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر کے گھر میں آئے، فرمایا عائشہ سچ سچ بتا دے اور اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ میں یا رسول اللہ میرا فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے، میری التجا میری شکایت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی میرا فیصلہ کرے گا۔ ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یہ جبریل امین یہ سورت لے کر آ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرماتی ہیں مجھے یہ تو امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں ایک سورت نازل ہوگی اور اللہ احکم الحاکمین میری برات نازل فرمائیں گے۔ میں تو سمجھتی تھی ویسے اللہ اپنے پیغمبر کو خبر کر دیں گے، لیکن اللہ نے میری عزت اور میرا احترام صرف یہی نہیں کیا کہ میری برات کا اظہار کیا، بلکہ قانون بنا دیا کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں گے جو بہن ہی دیکھ لیں گے اس وقت تک کسی برات جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ برات کا اظہار
اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا سمعنا واطعنا، جو کہ جناب سے نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور آخر میں ان لوگوں کا انجام بھی بتا دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ تو وہ لوگ ہیں فلاح اور کامیابی پانے والے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور نے یہ کہہ دیا سمعنا وأطعنا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سلام پر علی العین والراس، ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، بے چون چلا، اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، مومن کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اس کا طریقہ ہی یہی ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی، أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ کہ ان کو ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان پر کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے۔ آگے اللہ نے سورۃ تبارک العزیز، اور اس میں بھی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے یوم یعز الظالم علی یدیہ، کافر اس دن ہاتھ کاٹ کر رکھیں گے، کاش رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لیتے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا انکار کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ صحت والی اور ایمان والی زندگی میں نصیب فرما۔ اللہ یہ بیماری اور یہ تکلیف اور یہ مصیبت جو ہم پر آن پڑی ہے، اللہ تیری ربوبیت کا واسطہ، تیری الوہیت کا واسطہ، اے اللہ تو اس بیماری کو ہم سے